بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، میں آج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اے میرے صحابہ بتائیں کہ لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح بلایا جائے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک جھنڈا نصب کیا جائے جب نماز کا وقت ہو اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس طرح دوست احباب جو ہیں وہ مل کے کہیں گے کہ آؤ نماز پڑھنے چلتے ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے یہ مشورہ پسند نہیں آیا۔ تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیوں نہ بگل بجایا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ یہودیوں کی علامت ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیوں نہ ناقوس بجایا جائے۔ ناقوس یہ جو گھنٹی عیسائیوں کے گرجا گھر میں جو بجائی جاتی ہے اسے ناقوس کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عیسائیوں کی علامت ہے، مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگا۔ تو جب شام ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سبھی گھر چلے گئے۔ تو رات کو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خواب آیا۔ خواب میں آپ کو اذان کے کلمات سنائی دیے، اور جب ہی صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لے آئے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرت عبداللہ بن زید نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے کہ خواب میں مجھے اذان کے کلمات سنائی دے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے بھی یہ خواب آیا تھا لیکن پہلے آیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں شرم محسوس کرتا تھا، مجھے شرم آتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال، اس طرح کرو کہ مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو جاؤ اور جس طرح عبداللہ بن زید کہتے ہیں وہی الفاظ دہراتے جاؤ۔ تو سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اذان دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وفات تک، وصال با کمال تک آپ نے اذان پڑھی، آپ مؤذن رہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابو بکر صدیق سے جا کر حضرت بلال نے عرض کی، اے خلیفہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اللہ کے محبوب کے دوست تھے اور اب آپ خلیفہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا سب سے بڑا عمل ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی کہ اے بلال، بات یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، تو آپ میرے پاس رہیے۔ آپ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات میں اذان پڑھا کرتے تھے، اسی طرح آپ میرے جب تک میں اس دنیا سے پردہ نہیں کر جاتا تب تک آپ اذان پڑھتے رہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں آپ کا یہ حکم مانوں گا۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال با کمال ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر حضرت بلال نے وہی کلمات کہے جو حضرت صدیق اکبر سے کہے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی اب خلیفہ ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں جس طرح آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اذان پڑھا کرتے تھے، آپ میری زندگی میں بھی اذان پڑھیں۔ تو آپ نے معذرت کر لی اور آپ ملک شام چلے گئے۔ سب سے پہلے جس نے اذان پڑھی وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
امید کرتا ہوں آپ کو